لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا خالق اور مالک. ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام ہم تک پہنچایا. تمام انبیاء کا مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ان ساروں کا مقصد لا الہ کی دعوت، عقیدہ، توحید. جیسا کہ بچہ یہ حمد میں بتا رہا تھا توحید کے بارے میں، توحید کے گن گائے. ان ساروں کا مقصد، سارے انبیاء کا مقصد اللہ کی توحید کو بیان کرنا. نقطہ آغاز بھی یہی، شروع یہاں سے کیا اور بس نقطہ بھی یہی اور اختتام بھی یہی. سارے پیغمبر جتنے بھی آئے ان ساروں کا مقصد یہ. آج میں آپ لوگوں کو سورہ اخلاص، جو کہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں ہے، اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی مختصر سی تفسیر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کی 4 آیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں گیا، بڑی پیاری حدیث ہے، جو شخص مسجد میں گیا 4 آیات، 2 آیات میں نے حدیث میں 2 آیات، جس نے 2 آیات کسی کو سکھا دی یا بیٹھنے والے نے سیکھ لی 2 آیات، اس کو 2 سرخ اونٹنیوں کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. جس نے 2 آیات سیکھ لی. اسی مشین کے لیے میں آج قاری صاحب سے وقت بھی نکالا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ 4 آیات اس کی اصل کے خلاص کی. اور یہاں بیٹھے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اگر ہم اس کو خلوص نیت سے سیکھ لیں، کسی ثواب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی نیت سے ہم سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی 4 اونٹنیوں، سرخ اونٹنیوں کی جو ارانی اونٹنی ہے سب سے مہنگی، جس کی قیمت 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ 16 لاکھ روپیہ صدقہ غریب لوگ اتنا صدقہ نہیں کر سکتے، اس کے برابر ثواب ملے گا سننے والوں کو بھی اور بولنے والوں کو. تو شخص مسجد میں گیا، کسی کو 2 آیات سکھا دی اور سیکھنے والے نے سیکھ لی، اس کو 1 آیت کے بدلے میں 2 سرخ اونٹنیاں صدقہ کرنے کے برابر اجر ملے گا. انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہو کر بیٹھنا ہے. سورہ اخلاص، اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیش کی جائے گی. اخلاص لفظ جو ہے یہ محبت سے نکلا ہے. محبت کس کے ساتھ؟ صرف اور صرف خالص اللہ کے ساتھ. اگر انسان کے عقیدے میں، عقیدہ توحید میں یہ لفظ اخلاص ختم ہو جائے، صرف اخلاص یعنی کہ اللہ کے لیے وہ کام نہیں کر رہا، عقیدہ جو بھی ہے اس کا، اگر اس میں لفظ اخلاص ختم ہو جائے وہ عقیدہ اس کا نفاق بن جائے گا. قیامت والے دن اس کا یہ عقیدہ اس کو دوزخ میں لے جائے گا. صرف کیا اخلاص ختم ہوا، جس کے اوپر آج ہم بحث کریں گے. یہ لفظ اتنا قیمتی ہے کہ عقیدہ توحید میں سے اگر یہ لفظ نکال دیا جائے وہ عقیدہ ہی نفاق بن جائے. اور کوئی بھی عمل جو انسان کر رہا ہے اگر اس عمل میں سے اخلاص نکال دیا جائے وہ ریا بن جاتا ہے. ریا کی سزا کیا ہے؟ وہی ریا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہی لفظ. یعنی کہ عمل میں اگر اخلاص ختم ہو جائے تو وہ عمل جو ہے وہ ریا کا عمل ہے. ریا کری ایک شرک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا. مومن تو مومن، اگر کافر بھی، وہ بڑی آیت کی آپ تک پہنچاؤں گا اس کا ترجمہ. مومن تو مومن، اگر کافر بھی سارے الہ ختم کر، سارے کے سارے جس نے بھی اس نے الہ بنائے ہوئے سارے ختم کر کے ایک ایک اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرے. سورہ یونس 10 نمبر سورت اس کی آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں لے کر جاتا ہے.
جب تم پانی میں ہوتے ہو، کشتیوں کو لے کر جانے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کشتیوں میں تمہیں سفر کروا رہا ہے. ہوا بھی بہت اندر. سورہ یونس یہ خود جا کے پڑھ لینا، اس کی آیت نمبر 22. ہوا بھی بہت اندر. یہ توجہ تھوڑی سی میری طرف، ذات اللہ توجہ ہے. ہوا بھی بہت اندر، کشتی بالکل نارمل چلتی ہے. اچانک کیا ہوتا ہے؟ طوفان آ جاتا ہے، اور اتنا خطرناک طوفان آتا ہے کہ پانی کی موجیں کشتی کو الٹا رکھ جاتی ہیں. اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ سارے کے سارے تو یہ بھی بچانے والا، یہ بھی بچانے والا، یہ بھی بچانے والا، سمندر کے طوفان میں پھنس جاتے ہو اور دعا کرتے ہو، اے اللہ اگر تم ہمیں یہاں سے بچا لے، اس طوفان سے بچا لے، تو ہم تیرے شکر گزار بننے والے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ساحل کے قریب لا کھڑا کرتا ہے. اس کے بعد جو بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے شریک مقرر کر دیا. یہ ہے عقیدہ اخلاص کی اہمیت. کافر بھی اگر بخلوص ہو کر ایک اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی بھی دعا کرتا ہے. محترم دوستو، ایک دفعہ اس سورت کی فضیلت میں بخاری شریف میں آئی ہے، کتاب التوحید میں امام بخاری اس حدیث کو لایا، یعنی کہ یہ توحید کا معاملہ ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سیریا میں کمانڈر بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں سپہ سالار کا عہدہ دے. وہ شخص وہاں گیا اور جو وہ لیڈر تھا، اس وقت کمانڈر کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نماز باجماعت، وہ کمانڈر تھا، سپہ سالار کی ذمہ داری تھی، یعنی کہ جو اس ایریا کا گورنر ہوتا تھا وہ جماعت کرتا. اس شخص کی یہ عادت تھی سورہ فاتحہ کے بعد باقی کوئی سورت پڑھے نہ پڑھے اس نے سورہ اخلاص لازمی پڑھی. اخلاص بھی پڑھی. اس وقت لوگوں نے، کیونکہ وہ کمانڈر تک کوئی شکایت نہیں کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ جو شخص صاحب لوگوں نے ہمارے پاس بھیجا ہے کمانڈر بنا کر، وہ شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ میں اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھے نہ پڑھے، یہ سورہ اخلاص جو ہے یعنی قل هو اللہ بھی پڑھتا ہے. یہ بتائیے وہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے جا کر پوچھو کہ وہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے. تو وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر اس شخص کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں کیونکہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہے، اللہ ہی کی صفات ہے خالق، اس لیے اس صورت سے مجھے بڑی محبت ہے. اس محبت کے اظہار کرنے کے لیے میں ہر رکعت میں یہ صورت نازل کرتا ہوں. تو وہ شخص یہی، وہ جو لوگ تھے وہاں یہ جواب دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا قصہ بیان کیا کہ وہ شخص کیوں فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو جا کر کہ اللہ بھی اس صورت کے بدلے میں ان سے محبت کرتا. یہ صورت کی فضیلت ہے. ابراہیم کی ایک حدیث ہے، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی میں کیا فرماتے ہیں کہ کافروں نے ان سے پوچھا کہ جس خدا کے اوپر، جس اللہ کے اوپر، جس رب کے اوپر آپ ایمان لائے ہو اس کا کوئی نسب نامہ وہ کون ہے؟ اس کی کیفیت تو بتاؤ تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ اللہ کون ہے. اس مد میں یہ سننا ہے. اس صورت کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آسان صورت ہے، اس میں پیغامات ہر ایک لفظ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو شرک ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بچنے کو ایک ایک لفظ میں شرک کی نفی ہو. سب سے پہلا لفظ قل، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ جو لفظ ہے جتنی بھی یہ سنتے ہیں کل یا کل اعوذ برب الناس، یہاں ان کا مقصد جو ہے بتانا ہے. آپ کہتے ہیں یہاں مقصد اس کا بتانا کہ اعلان کر دیجیے بحث و مباحثہ ختم. بات کرنے والے نے دو ٹک بات کرنی، اب اعلان ہو رہا ہے، منادی ہو رہی ہے
اس کی بات میں کوئی لچک نہیں ہے، یعنی کہ علانیہ یہ بات کہی جا رہی ہے. کل اعلیٰ یقول امر کا سیکھا ہے، یہاں سے لفظ نکلا. اعلان کر دیجیے. ہوا اکثر جو ہوتا ہے اسم کے بعد ضمیر ہوتا ہے، یہاں معاملہ ہوتا ہے پہلے ضمیر بولے گی ہوا، اس کے بعد اللہ بولا. قل هو اللہ، کہ وہ اللہ ضمیر غائب. کہ یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یعنی کہ صیغہ غائب وہ اللہ یہاں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ہے، ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ. اس عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے اللہ جس کا ذاتی نام اللہ ہے وہ یہاں نہیں ہے. اور رحمان علی العرش استویٰ، اوپر عرش کے اوپر ہے. ہمیں جانا ہے زمین کی، کیا ہمیں جانا ہے زمین کی اس کے وجود کو برداشت کرنا ہے. یہاں اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دلوں میں، اللہ کا وجود دل میں. اللہ کا وجود اتنا بڑا ہے کہ دلوں میں، اس کے بھی دل میں اللہ، اس کے بھی دل میں اللہ. تین اللہ کا، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے. یہاں ہم لوگ ترجمہ اس کے ایک کر دیتے ہیں، ترجمہ اس کے ایک اس کے ایک ترجمہ ایک ہی واحد ہے. قل هو اللہ واحد نہیں بولا، قل هو اللہ احد بولا. کہ اللہ ایک ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے، اس کا یکتا ہے. جیسے ون سے ونس to believe in the oneness of Allah. ایسا اللہ کی وحدانیت کے اوپر وحدانیت اکیلا ہے، یکتا ہے، کہ اللہ یکتا ہے. مطلب اگر ایک ہوتا، ایک کا دو ممکن ہے، ایک کا آدھا ممکن ہے. یہاں لفظ کیا بولتا ہے؟ اللہ، اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا ہے. کس چیز میں یکتا؟ کہ ساری کی ساری کائنات، جتنے بھی آسمان، زمین، چرند پرند، پہاڑ، سمندر، یہ ساروں کا ساروں کا خالق اور اس کا فیکر ایک اللہ، اور کوئی اس کا پارٹنر نہیں. There is no partner of Allah except Allah. There is no partner of Allah. اللہ کو کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ نہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو اکیلے پیدا کیا. آسمان ایک آسمان، ساتوں آسمانوں کو اکیلے نے پیدا کیا. اور ہم لوگ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس کی مخلوق. سورج بھی اس کی مخلوق، زمین بھی اس کی مخلوق، پہاڑ بھی اس کے مخلوق، چاند ستارے سارے اس کے. ایک اکیلا اس کو بولتے ہیں. اس کے بعد اللہ احد، اس کی میننگ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ الصمد. قرآن پاک میں بڑے بڑے الفاظ ہیں جو کہ کئی دفعہ ہیں، دو تین چار دفعہ ہیں. لیکن یہ لفظ صمد جو ہے پورے قرآن میں، پورے قرآن کا مطالعہ ہے، صرف ایک دفعہ ہے اور اسی صورت میں ہے. صمد کا ہم لوگ ترجمہ بے نیاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کی تھوڑا سا ہسٹوری کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ صمد جو ہے عبرانی زبان میں اور قرآن و انجیل میں یہ لفظ جو ہے، یہ چٹان، ایک مضبوط بہت بڑی چٹان کے بارے میں استعمال ہوتا تھا، جو کہ جنگوں میں لوگ تیروں سے بچنے کے لیے اس چٹان سے اس چٹان کی پناہ میں آتے تھے. یعنی کہ اپنے آپ کو حفاظت میں لانے کے لیے اس چٹان کے اندر آتے تھے. تو چٹان جو تھی وہ ان کی حفاظت کرتی تھی. تو یہاں زبط کے مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ لفظ کے بارے میں کافی زیادہ ایکسپلین کرنا تھا، کیونکہ ہمارے جو ہے سیف اللہ صاحب آ چکے ہیں. انشاءاللہ 5 منٹ میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. لفظ صمد کے مطلب ہے، دو مطلب. ایک تو ہے ہم ساروں کی حفاظت کرنے والا، ساروں کی حفاظت کرنے والا، اور خود ان سے بے نیاز، اس کی حفاظت کی کوئی ضرورت. یہ لفظ صمد ہے. صمد کا ایک مختصر سا ایک اور مطلب بتا دوں. صمد کا مطلب ہے جو کھائے نہ پیے، یعنی کہ جس کو حاجت کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختار نام رکھو، مختار ہے. یہ مختار مطلب کس چیز کا مختار ہے؟ پیٹ کے اوپر تو کوئی قدرت نہیں ہے. 2-3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا ہے تو پھر بھوک لگ جاتی ہے، 6 گھنٹے بعد پیاس لگ جاتی ہے. کس چیز کا تو مختار ہے؟ کس چیز کا نام رکھا ہوگا مختار؟ یہ مختار صرف اللہ کا نام ہے.
یہاں لفظ ہے اللہ الصمد، یعنی کہ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. عیسائیوں نے کہا کہ اللہ، یہ اللہ ہی ہے ہمارا، یہ خدا ہی ہے ہمارا. اس کی بیوی اس کی جو ماں مریم ہے اس کو اللہ کی بیوی کہتے ہو تو وہ اللہ ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں کو اللہ کہتے ہیں، دونوں کو اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی چھٹے سوال کے آخر میں پتہ کس چیز سے کی؟ کانا یاکلان تو دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کہ کھانا کھانے والا رب کیسے ہو؟ یعنی کہ جو بندہ کھانا کھائے بشپ کا نمبر ہی کیوں نہ ہو وہ رب کیسے ہوگی؟ وہ تو خود 6 گھنٹے کا محتاج ہے، روٹی نہیں ملنے کے بعد وہ مرنے والا ہو جاتا ہے. یہ تو پیغمبروں کی حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا نہیں ملتا تھا پیٹ کے اوپر پتھر باندھتے تھے. تو سمادھی کا مطلب ذہن میں رکھیں جب بھی آپ اس کو سورت کو تلاوت کریں مطلب رکعت میں پڑھے تو کم از کم یہ آپ کے ذہن میں نازل ہو کہ سمادھی کا مطلب ہے جو کھائے نہ پی. اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بے نہ. اچھا یہ جو محتاج ہے اس کو جانتے ہیں سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت آپ لوگوں کو تو چھوڑیے، بڑے بڑے پیغمبروں کو پتہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اولاد. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی نفی کی ہے، لم یلد ولم یولد. اس کا نہ ہی کوئی باپ ہے نہ ہی کوئی کسی کا. آپ انسان کو چھوڑ دیں، بڑے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگو؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ تیرا وہ شکر ہے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دی. بہت شکر ہے دعا مانگ رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام جانتے انہوں نے دعا کیوں مانگی؟ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کیونکہ وہ اپنے حجرہ میں تھی اور نہ ہی وہاں کوئی آتا تھا نہ ہی کوئی جاتا تھا، تو یہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں؟ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھا یہ کہاں سے آ رہے ہیں پھل؟ یہاں نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اللہ مجھے دے رہا ہے، یہاں سے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو انہوں نے دعا کی. تو چھپکے چھپکے کیونکہ وہ بوڑھے تھے، اللہ مجھے کیوں لا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی مریم ہے یہی علیہ السلام. تو محتاج کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی؟ اولاد. لم یلد ولم یولد، اسی چیز کی نفی کی. اس کو کسی بھی قسم کی اولاد کی ضرورت نہیں، وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد آخری آیت اس کا ٹکڑا کچھ یوں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کی کوئی بھی انسان، کوئی بھی چرند پرند، کوئی بھی مخلوق اس کی برابری کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کفو کا مطلب اگر دیکھنا ہو تو وہ حقیقے والی ہے، حقیقے والی حدیث. حقیقہ کرنا اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں جن کا کفو ہو برابری ہو، مطلب وہاں لفظ جو حقیقے والی حدیث پہ لکھا ہوا کفو، یہاں بھی اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں اللہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. ابھی دیکھو ہم بھی سنتے ہیں اور اللہ بھی سنتا ہے. ہمارا سننا کیا ہے؟ محدود. ہمارا سننا کیا ہے؟ محدود. مجھے نہیں پتا اس وقت یہ آدھا کلومیٹر پر جانا گانا کیا مجھے نہیں سننا، میں بس فارغ ہوں، میرا سننا یہاں. لیکن اللہ کا سننا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے نیچے چلی گئی مچھلی، اندھیرا ہی اندھیرا، وہاں تو آگے میں نے وہاں بھی سنا. یہ اللہ سنتا ہے. ہمارا دیکھنا کیا ہے؟ بھائی نے اینک لگائی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، نزدیک سے نظر نہیں آ رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ دیوار کے پاس کیا ہو، مجھے نہیں پتا. ہمارا دیکھنا محدود، لیکن اللہ کا دیکھنا بہت ہی زیادہ، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. محترم دوستو، ہماری جو زندگی ہے یہ ادھار ہے، یہ مستعار ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ بھی زندہ ہے ہم بھی زندہ ہے، لیکن ہماری جو زندگی ہے وہ مختصر ہے. میں نے پچھلے میں درس دیا تھا کہ زندگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اس دنیا سے. ہم لوگ تشبیہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم نے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے بغیر، ٹھیک ہے. اور شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ بخاری کے اللہ کے نبی کو ایک یہودی عورت کا زہر تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
زیادہ تکلیف میں رہے. اور جب آپ سے جناب فوت ہونے لگے تو اس وقت کہا تھا کہ وہ جو زہر ایسے اتنا ہے کہ جیسے میری شاعرہ کو کاٹے گا. اس وقت بھی آپ سے سلم یعنی کہ اللہ کے نبی نے زہر کھا لیا. کیوں کھایا گیا؟ کیونکہ غیب نہیں پتا تھا. پتا نہیں تھا کہ اندر زہر ہے. اللہ کے نبی نے کھا لیا تو اللہ کے عالم ہے. اس چیز کی نفی یہاں کی جاتی ہے. مطلب جب اللہ کفوا تھا, اللہ کی کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں. معذرت سے یہ بس ایک جملے میں بات کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کی بہت زیادہ نفی ہے. ہم لوگ اس کو ماننے کے تیار نہیں ہیں. اللہ بھی داتا ہے اور کوئی اور بھی داتا ہے. اللہ بھی دیتا ہے, کوئی اور بھی دیتا ہے. اللہ بھی غوث اعظم ہے. زیادہ نہیں ڈیٹیل سے بات کریں. اللہ بھی غوث اعظم ہے. غوث اعظم مطلب سالوں کی فریادیں سننے والا ہے. کوئی اور بھی ہے. اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا اب صاحب ہوتا یہ سنت پڑے کہ پیغمبر کے پاس دو شخص فریادیں کرتے رہے. ایک ابو سفیان تھا وہ اور ایک عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ. پیغمبر دونوں کی فریادیں سن سکے. دونوں کی فریاد پیغمبر نہیں سن سکے. تو یہ کون سا غوث اعظم ہے جو بندوں کو غوث اعظم. اسی چیز کی نفی کی جائے. مطلب جب اللہ کفوا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام آیات کو سمجھنے کی برابر کرتے ہوئے ایسے انداز ہے. السلام علیکم.